السلام علیکم ناظرین، آج نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید اسماعیل۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لانڈی مسجد کالونی میں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج صبح افسوسناک یہاں پہ واقعہ رہنما ہوا ہے، جو ایک گھر میں سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی ہے۔ یہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا گھر تھا، ان سے جانیں گے کب یہ واقعہ رہنما ہوا اور یہ اس وقت کہاں تھے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، خیریت سے الحمدللہ۔ آج رات صبح جو یہ ڈکیتی ہوئی ہے آپ کے گھر میں، کیا معاملہ ہے، کتنے بجے ہوئی ہے ضرورت ہے؟ یہ تقریباً 4 سے 4:15 بجے کا ٹائم تھا۔ میں گھر میں موجود سو رہا تھا، میری پوری فیملی گھر میں سو رہی تھی۔ اچانک ہی ایسا واقعہ ہوا، میرے جب گھر سے بیدار ہوا تو اچانک ہی گھر کو کھلا ہوا دیکھ کر بڑھتا رہ گیا کہ کیا وجوہات ہے۔ تو آج میں آپ کو گھر کی تفصیل سے بتائی چلتا ہوں۔ ناجرین، اب اس وقت ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ جو صبح یہ واقعہ پیش ہوا ہے، جو چوری ڈکیتی کا، اس میں کیا کیا سامان یہاں سے لے کے گئے، تو آئیے آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہم اس گھر میں انٹر ہو رہے ہیں جو آج صبح یہاں پہ ایک سب سے بڑی ڈکیتی کی واردات پیش ہوئی ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو بتاتا چلے کہ وہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں آن دا اسپاٹ اس جگہ پر جہاں پہ یہ واردات سب سے بڑی، جو کہا جاتا ہے کہ لانڈی مسجد کالونی کا ایریا ہے، یہ یہاں پہ ایک سب سے بڑی واردات یہاں پہ رہنما ہوئی ہے۔ اس سے بھی جانیں گے صاحب سے۔ سر یہ بتائیں، آپ یہ ماشاءاللہ سے کتنے منزل آپ کا گھر ہے، یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ یہ 3 منزلہ گھر ہے ہمارا، اور ہم تمام بھائی جو اپنے اپنے فلورز میں رہتے ہیں، اور یہ 3 منزلہ مکان ہے، اور یہاں پر جو ہر بھائی اپنے گھر میں اپنے فلور میں موجود تھے آن دا اسپاٹ، اور اس ٹائم پر موجود تھے اور اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ اچانک ہی جب 4:45 بجے آنکھ کھلتی ہے تو گھر کو کھلا ہوا دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ جب میں نے جا کے اپنے روم کو چیک کیا اور دروازوں کو دیکھا، ڈور کو دیکھا، تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر سے الماری سے غائب تھی، اور اس پریشانی کے میں نے 112 کو فون کیا، 115 کو فون کیا، اور ان کے کرائم برانچ کی گاڑیاں بھی آئی، موبائلیں بھی آئی، اور متعلقہ تھانے کو میں نے انفارم کیا، اور اس کے بعد تمام گاڑیاں آ کر چیک کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے جگہ پر جا چکے۔ ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ رونما سامنے نظر نہیں آیا۔ آپ نے کہا جیسا آپ نے 15 تھانے کو بھی آپ نے اطلاع دی، تو وہ بر وقت وہ پہنچ گئے تھے؟ جی، آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ پہنچ چکے تھے آن دا پوائنٹ۔ آدھے گھنٹے میں پہنچنے کے بعد وہ انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد ہم سے ریسیونگ لی اور وہ چلے گئے، اور کہا متعلقہ تھانے میں فائل وغیرہ درج کروانے کے بعد آپ ہمیں رپورٹ کریں گے۔ تو میں تھانے میں گیا، متعلقہ تھانے میں جا کے میں رپورٹ درج کروا دی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ 1 سے 2 دن کے بعد پتہ کریں گے، فائل کٹ چکا ہوگا تو پھر ہم آگے کارروائی کریں گے۔ سر ایف آئی آر کٹے گی تو نامعلوم افراد کے نام کٹے گی، تو ابھی تک کوئی ایسی پیش رفت آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے؟ جی، ایسی کوئی نشانی یا کوئی ایسی چیز ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور نہ ہی آ پائی ہے، کیونکہ اتنا وہ جو چور یا ڈکیت تھا وہ اتنی صفائی سے کیا کہ کوئی نشانی اس نے پیچھے نہیں چھوڑی ہے۔ ذرا آپ بتائیں گے وہ جگہ کون سی ہے جہاں سے ڈکیت آپ آئیے، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو بتاتا چلے اس گھر میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جو کہ ابھی بھائی ہمیں بتا رہے تھے۔ ابھی ہم آپ کو اس جگہ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں پہ یہ افسوسناک یہ جو سب سے بڑی واردات جو کہ پیش آئی ہے۔ جی یہ وہ اسپاٹ، یہ اس جگہ کمرے میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو بتائے، یہ پورا سامان ان کا بکھرا ہوا ہے، جس کے اندر ان کی جیولریز ہے جو کہ آرٹیفیشل جیولریز وغیرہ ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ورکنگ وغیرہ گھر کے گھریلو کام کی ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی اس میں ہیں۔ سر یہ تو پورا ہی ایک طریقے سے آرٹیفیشل وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور جو اس کے آپ کے سیٹ وغیرہ تھے وہ لے کے گئے۔ جی، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اتنے آرٹیفیشل قسم کے تھے، چور یا ڈکیت جو بھی تھے وہ اتنے آرٹیفیشل تھے کہ انہوں نے بالکل صرف گولڈ کی ہی چیزیں اٹھائی ہیں، اور تمام آرٹیفیشل چیزیں ایسی پھینک دی یہاں پر جیسے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور صرف گولڈ کی چیزیں، جن میں گولڈ کی چیزوں میں میری وائف کی جو ہے وہ سیٹ تھے، اور میرے اپنے گھر سے دیے ہوئے سیٹ تھے، اس میں 5 انگوٹھیاں تھیں۔ اچھا سر، ٹوٹل جو سیٹ کی تعداد ہے کتنی تعداد، اور کتنی فنگرز رنگ وغیرہ تھی؟ 2 سیٹس تھے اور 5 انگوٹھیاں تھیں، جس میں ایک میری اپنی انگوٹھی تھی اور 4 بچوں کی تھی۔ اور میرا کیمرہ مین اگر آپ کو بتاتا چلے کہ اتنے شدت قسم کے جو ہے نا، وہ اتنے شاطر قسم کے جو ہے نا وہ چور تھے، جو کہ آرٹیفیشل، انہیں اس چیز کی آئیڈینٹی تھی کہ یہ گولڈ کا ہے اور وہ آرٹیفیشل ہے، تو آرٹیفیشل جو سیٹ تھا وہ یہیں چھوڑ کے چلے گئے، جو گولڈ کی سیٹ اور رنگز وغیرہ تھی وہ لے کے چلے گئے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو بتاتا چلیں، یہ وہ الماری ہے جہاں سے یہ ایزیلی اس کو لاک بریک کر کے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو لاک جب آپ آئے ہیں صبح، آپ کو پتا چلا یہاں سے چیزیں جب گئی ہیں تو لاک ٹوٹا ہوا تھا، یعنی کیا سن تھا؟ یہ کی اس کی آلریڈی لگی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں الحمدللہ کبھی کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا خطرہ کہ جس کی وجہ سے جو ہم یہ بتا سکیں کہ اسے لاک کریں، اسے سیکرٹ رکھیں، اسے چھپا کر رکھیں، جو عام طور پر گھر پر ہوتا ہے۔
تو ہم تو بے غم تھے، بے فکر تھے، اس لیے ہم نے سب چیزیں الماری میں ہی رکھی ہوئی تھی اور تمام یہ لاکر کی چابیاں کیز جو ہیں وہ ان میں لگی ہوئی تھیں. تو جب میں صبح آیا ہوں یہ الماری کھلی بھی پائی تو بالکل پریشان ہو گیا، کیونکہ ساری زندگی کی کمائی ہمیں یہی، ہم غریب لوگ ہیں، اتنی زیادہ مطلب لینڈ لارڈ نہیں ہے کہ دوبارہ افورڈ کر سکیں. تو ہم برائے مہربانی ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی اگر ہو سکے تو کوشش کر کے، تردد کر کے، جیسے بھی ہو سکے تو ہماری کھوئی ہوئی چیزیں ہمیں لوٹا دیں، یہ ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. ناظرین، آپ نے جیسے سنا ہے کہ ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس طرح کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں اسے روک تھام کے لیے ایک اپنا عملی مظاہرہ طور پہ کر کے دکھایا جائے. اور اگر میں کیمرہ مین سے بات کروں، میں کیمرہ مین اگر آپ کو بتاتا چلے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا یہ ڈکیتی کی واردات یعنی یہاں پہ پیش آئی ہے. اور یہ آرٹیفیشل سیٹ جو تھے ان کے، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں، گولڈ کے لے آنے کے بعد آرٹیفیشل یہ ایسی ایز اٹ از یہاں پہ پھینک کے جا چکے ہیں وہ. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا معاملات ہوتے ہیں، حکومت ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو کتنا لگام دیتی ہے. اب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسماعیل کو دیجیے اجازت. کیمرہ مین محمد یاسر کے ساتھ آنچ نیوز، کراچی.